سورہ مرسلات ہے. سورہ مرسلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو زمین ہے یہ سمیٹنے والی ہے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، یہ سمیٹتی ہے زندوں کو بھی مردوں کو بھی. کیسے؟ آدمی جب گھر میں رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، تو گھر اس کو سمیٹے رہتا ہے، جی محفوظ رہتا ہے. اور جب مر جاتا ہے تو زمین اس کو سمیٹے رہتی ہے. باہر پڑا ہوا ہو تو درندے اس کو کھا لیں گے. اللہ اکبر. جی اگر آپ اپنے گھر میں نہ ہو تو دوسرا کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نا، اور ایسی لاش آپ کی باہر پڑی ہوئی ہو تو درندے اس کو کھا سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی بنایا ہے. جب زندہ رہتے ہو تو تمہارا گھر تمہیں سمیٹے رہتا ہے، محفوظ رہتے ہو، اور جب تم مر جاتے ہو تو قبر تمہیں سمیٹ لیتی ہے کہ تمہیں درندے نہ کھا جائیں. تو یہ ستر ہے ایک طریقے کا. جی زمین ایک طریقے کی ستر ہے. جی اور دلیل دی گئی باس بعد الموت کی کہ دیکھو جتنے لوگ مرتے ہیں سب زمین کے اندر ہی چلے جاتے ہیں. جلا دو تب بھی راکھ جو ہوتی ہے زمین کے اندر ہی چلی جاتی ہے. سب زمین کے اندر ہیں، کوئی ادھر ادھر نہیں جاتا ہے، سب زمین کے اندر ہے. اچھا گویا جتنے لوگ مرے چاہے ان کو زمین میں ڈال دیا گیا چاہے جلا دیا گیا وہ بھی زمین میں چلے گئے تو زمین کا حمل ٹھہر گیا. جی 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 آپ نے کھودا نا اسے، وہ پیٹ ہی کی طرح ہوتا ہے نا قبر کا معاملہ. قبر سے کھودتے ڈال دیا آپ نے، اوپر سے برابر کر دیا. جی تو یہ ماں کے پیٹ ہی کی طرح تو ہے، قبر ماں کے پیٹ ہی کی طرح ہے. آپ نے قبر میں ڈال دیا اور اوپر سے مٹی برابر کر دی. دس از دا گریو، قبر ہے یہ. اور جب آپ نے قبر میں اس کو ڈال دیا گویا زمین کا حمل ٹھہر گیا، بوجھ ہے وہ. اور جب اللہ اسرافیل کو حکم دے گا کہ سور پھونک دیا جائے تو زمین اپنے حمل کو باہر نکال دے گی. گویا زمین سے حمل کب باہر نکلے گا؟ جب سور پھونکا جائے تب. جی زلزلہ آ جائے گا تب. جب زلزلہ آتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، سور پھونکنے پر زمین کو جب یہ سور کھڑکھڑائے گا تو زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی، اپنے حمل کو باہر نکال دے گی. جی زلزلے کے بعد ایسے ہی جب عورت کا حمل ٹھہرتا ہے تو اس کے بدن کے اوپر ایک زلزلہ آتا ہے اور زلزلے کے بعد بچہ باہر آ جاتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، بالکل زلزلے کی کیفیت ہوتی ہے. جی تو اس طرح زمین میں اور قبر میں اور عورت کے حمل میں اور عورت کے پیٹ میں مماثلت ہے بڑی حد تک. جی وہاں بھی زلزلہ ہوتا ہے تو بچہ باہر آ جاتا ہے، اور وہاں زمین کے اوپر جب زلزلہ آتا ہے تو مردے قبر سے باہر نکل پڑتے ہیں. جی اور دونوں کے لیے زلزلہ ضروری ہے. ماں کے پیٹ سے بچے کے نکلنے کے لیے درد کا زلزلہ ضروری ہے. جی اور زمین سے مردوں کے نکلنے کے لیے اسرافیل کے سور کا زلزلہ ضروری ہے. زلزلے دونوں کے اوپر آتے ہیں تب کوئی چیز باہر نکلتی ہے. آسانی سے کوئی چیز باہر تھوڑی نکلتی. سورہ نبا شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس کے اندر ایک خاص بات یہ بتائی گئی ہے، پورا قیامت کا بیان ہے. قیامت کا بیان چل رہا ہے. ایک تابعی ہیں انہوں نے کہا کہ قرآن حکیم کی سب سے سخت آیت کون سی ہے؟ جی ان سے پوچھا گیا کہ قرآن حکیم کی سب سے سخت آیت کون سی ہے، شدید سخت ڈرا دینے والی. بولے یہ آیت ہے. کون سی؟ فذوقوا، عذاب چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، ہم عذاب کو بڑھاتے جائیں گے. عجیب بات، ایک عذاب میں تو ہے ہی وہ، پھر عذاب بڑھ رہا ہے، پھر عذاب بڑھ رہا ہے، پھر عذاب بڑھ رہا ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. آدمی کے بدن کا چمڑا جب جل کر کے پگھل کر کے گر جائے گا تو جیسے ہی پورا چمڑا گرے گا
نیا چمڑا اس کے بدن پر آ جائے گا تاکہ عذاب چکتا رہے. تو گویا کہ چمڑے گرتے جائیں گے چڑھتے جائیں گے, گرتے جائیں گے چڑھتے جائیں گے, تو عذاب کے اندر زیادتی ہوتی ہے نہیں. فذوقوا, عذاب چکھو, فلن نزیدکم الا عذابا, ہم عذاب کو بڑھاتے جائیں گے. کہ سب سے ڈراؤنی اور سب سے سخت آیت کریمہ یہی ہے, فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. آخر میں کہا گیا کہ جس دن آدمی دیکھے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا. سفیان ثوری کہتے ہیں یہ کب کہے گا؟ جب تمام جانوروں کو اللہ جمع کرے گا اور سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ اس کا بدلہ بھی دلوائے گا. جی, ایک سینگ والی بکری نے ایک بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مار دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے. وہاں ظلم نہیں ہوگا کسی کے اوپر. اور اس کے بعد جب بدلہ دلا دیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا کونوا ترابا, سب کے سب مٹی ہو جاؤ. کیا حکم ہے, کیا پاور ہے اللہ. کتنے بڑے بڑے جانور ہیں معلوم ہے آپ کو, ہاتھی, شیر, جن کو دیکھ کر کے آدمی ڈر جائے. سب کا بدلہ دینے کے بعد رب تعالیٰ کا حکم کونوا ترابا, سب کے سب مٹی ہو جاؤ. پاور دیکھ رہے ہیں آپ رب تعالیٰ کا. اللہ, کتنے جانور ہیں. اور آپ کو معلوم ہے جتنے جانور خشکی پر ہیں اتنے جانور تری میں ہیں, بحر میں ہیں. بلکہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ دریا میں جتنی مخلوق ہے, دریا میں, اور زمین پر جتنی مخلوق ہے, دریا میں مخلوق بالمقابل زمین کے اوپر کے زیادہ ہے. جی, وہاں اگر انسان دیکھنا ہے تو انسان مائیون, جل پری. جی, وہاں مذکر ہے مؤنث ہے, انسان کی طرح. جتنی شکل کے دنیا میں اوپر, زمین کے اوپر جتنی شکل کے حیوانات ہیں, جاندار ہیں, اس سے زیادہ پانی کے اندر ہیں, اتنی ہی شکل کے. اللہ, اور اللہ سب سے کہے گا کونوا ترابا, سب کے سب مٹی ہو جاؤ. پاور دیکھ رہے ہیں رب تعالیٰ کا, یہ عظمت ہے. کاش رب تعالیٰ کی عظمت معلوم ہوتی لوگوں کو تو یہ جو جا کر کے اس آستہ کے اوپر اس آستہ کے اوپر اپنا سر پٹکتے ہیں, در حقیقت تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو نہیں سمجھا, تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہیں جانی, کہ تم اللہ سے مانگنے کے بجائے دیگر آستانوں کے اوپر جا کر کے اپنا سر پھوڑتے ہو جہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے. وہ خود محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. کاش تمہیں تمہارے رب کی عظمت معلوم ہوتی. اتنی مخلوقات ہیں. بدلہ دینے کے بعد اللہ فرمائے گا کونوا ترابا, سب کے سب مٹی ہو جاؤ, سب مٹی ہو جاؤ. جب دیکھے گا کافر کہ جانور سب بہائم مٹی ہو گئے تو تمنا کرے گا فَيَقُولُ الْكَافِرُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. جب ان کو مٹی ہوتا دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا, کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. جی.